ان بچوں کا تعلق واشنگٹن ڈی سی کے ایک مقامی اسکول سے ہے۔ اس عجائب گھر میں یہ امریکہ میں مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ مجھے مسلمانوں کا ایک میوزیم بنانے کا خیال 16 سال پہلے آیا۔ امیر نشید محمد اس میوزیم کے کیوریٹر ہیں۔ ان کے اس آئیڈیا کا آغاز ایک ایسی نمائش کی شکل میں ہوا جو امریکہ کے مختلف شہروں میں منعقد کی جاتی تھی۔ اس کا مقصد لوگوں کو مسلمانوں کے بارے میں بتانا تھا۔ انہوں نے امریکہ میں موجود مسلمانوں کے بارے میں تحقیق شروع کر دی اور امریکہ بھر میں سفر کر کے مسلمانوں سے متعلق معلومات جمع کرنا شروع کی۔ ان کی تحقیق کے مطابق امریکہ میں سب سے پہلے مسلمان اسپینش انکویزیشن کے دور میں آئے تھے۔ یہ سن 1480 میں اسپین میں شروع ہونے والی ایک ایسی سرکاری مہم تھی جس کا مقصد یہودیوں اور مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنانا تھا۔ بہت سے تو اسپین سے بھاگ کر امریکہ پہنچے اور بہت سے ہسپانویوں کے ساتھ یہاں آئے۔ ایک مسلمان جس کا نام ذہن میں آتا ہے وہ تھا ایستوانکو۔ اسی کی مدد سے سن 1527 میں ایریزونا اور نیو میکسیکو کی ریاستیں دریافت ہوئیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ امریکی تاریخ میں بہت سی ایسی مشہور شخصیات گزری ہیں جن کے آباء و اجداد مسلمان تھے۔ سن 1600 میں بہت سے مسلمان یہاں ہسپانویوں کے ہاتھوں غلام بنا کر لائے گئے تھے۔ اسپین میں انہیں موریسکوز کہا جاتا تھا، مگر امریکہ آنے کے بعد ان کو میلنجنز کا نام دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایلوس پریسلے کی والدہ اور ابراہم لنکن کی والدہ دونوں میلنجنز تھیں۔ اسی تحقیق میں انہوں نے امریکہ کی قدیم مردم شماریوں میں مسلمانوں کے نام تلاش کرنے کی بھی کوشش کی۔ These are censuses that we found. We found Muslims in all American censuses. This is an 1850 census, and they're free people living in California. Here's a Muhammad, 25 years old, coming from Arabia. Here's another one, living in Ohio. His name is Henry Allah, coming from Ireland. I think this is very unique. Now, he probably was a doula, but they call him Allah. Here's another one, Peter Akbar. اور اس کے علاوہ انہوں نے امریکہ میں موجود قرآن کریم کے قدیم ترین نسخے بھی جمع کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہ قرآن ہے جسے 1853 میں محفوظ کیا گیا۔ امریکی خانہ جنگی میں فتح کے بعد یونین فوجیں جنوبی ریاستوں کی عمارتیں جلا رہی تھیں۔ جب وہ شہر کی لائبریری کو جلانے کے لیے پہنچیں تو وہاں کے لائبریرین نے فوجیوں سے پوچھا کہ کیا وہ چند کتابیں بچا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ پھر انہوں نے اسے ایک کتاب بچانے کی اجازت دی۔ وہ ایک کتاب جو اس نے آگ میں جلنے سے بچائی وہ یہ قرآن تھا۔ اس قرآن میں سے ہمیں عربوں کا یہ خاندانی شجرہ ملا اور سعودی عرب اور خانہ کعبہ کا ایک پرانا نقشہ۔ عجائب گھر کا یہ حصہ دور حاضر کے مسلمانوں کی داستانوں پر مبنی ہے۔ اس میں باکسر محمد علی اور امریکہ میں سیاہ فاموں کی شہری حقوق کی جد و جہد کے ایک اہم رہنما میلکم ایکس کے بارے میں ضروری معلومات موجود ہیں۔ امیر نشید محمد یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا امریکہ ایک بہت اہم تاریخی دور سے گزر رہا ہے۔ اسی وجہ سے پورے ملک سے یہ مسلمانوں کی داستانیں جمع کر رہے ہیں۔ ان کے اس چھوٹے سے میوزیم میں بہت سے اسکولوں اور تعلیمی اداروں سے لوگوں نے آنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ جب غیر مسلم یہاں آتے ہیں تو ان کو یہ سب کیسا لگتا ہے۔ They are amazed. They are humbled. وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سب نہیں معلوم تھا۔ وہ بہت دلچسپی لیتے ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں مزید سیکھنا چاہتے ہیں۔ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ یہ داستانیں انہیں پہلے کیوں نہیں سنائی گئیں۔ اپنی اس نمائش کے لیے دعوت نامے یہ مقامی اسکولوں میں بھیج رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ اس نمائش کے ذریعے امریکہ میں مسلمانوں کے بارے میں بتا سکیں گے۔ عبدالعزیز خان، اردو VOA، واشنگٹن۔